خدا باپ بیٹا پاک روح کے نام سے آمین۔ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، پہلا زبور پڑھیں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا اور نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلسی میں بیٹھتا ہے، بلکہ جس کی خوشی خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اس کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ شریر ایسے نہیں، ہرگز ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے اور نہ خطا کار صادقوں کی جماعت ہی میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ پہچانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میں عزیزو، خدا کا کلام ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، تاکہ ہم خود کو سمجھ سکیں، خدا کی دی ہوئی اس نعمت اور برکت کو جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اسے جان سکیں، اسے سمجھ سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھ سکیں، ماحول کو جانیں، لوگوں کو پہچانیں، تاکہ اس سے ہماری نہ صرف ذاتی بلکہ خاندانی بلکہ معاشرتی زندگی بھی بہتر ہو۔ اور معاشرتی زندگی کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دوستوں کا صحیح طریقے سے چناؤ کرے۔ اگر ہمارے دوست اچھے ہیں تو انسان اچھا بن جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے دوست اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ برا بن جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں بھی ہے اور ہم دنیاوی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یعنی انسان کی پہچان اس کے یار دوستوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے تو جس قسم کی، جس کیٹیگری کی، جن عادات کی مالک اس کی دوستیں ہوں گی، اس کی سہیلیاں ہوں گی، اسی قسم کی وہ عورت بھی سمجھی جائے گی اور اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور سنا ہے زبور پہلا، اس میں بھی محفل کی، مجلس کی، صلاح کی اور پھر راہ کی بات کی گئی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، زبور نویس فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، خطا کار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، خطا کار تجھے پھسلائیں تو تو رضامند نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو بعض اوقات ہمیں کسی غلط کام کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، اس غلط کام کا ہمیں حصہ بنانا چاہتے ہیں، اس غلط کام میں ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لالچ دیتے ہیں کہ اگر تو ہمارے ساتھ شامل ہو جا، اگر ہم آج کی بات کریں تو انعام کیا ملے گا؟ ہمارا ایک ہی اکاؤنٹ ہوگا، ہم مشترکہ مال کو ایک ہی جگہ پر جمع کریں گے، اور جب ہمارا مشترکہ اکاؤنٹ ہوگا تو اکٹھے پھر جا کر عیاشی بھی اکٹھے کریں گے، مال اڑائیں گے۔ پرانے زمانے کی بات کر لیں، مثال کی کتاب کی بات کر لیں، تو اس میں ہماری ایک ہی تھیلی ہوگی، مال ملے گا وہ ہم ایک ہی جگہ پر جمع کریں گے۔ لیکن خدا ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر ایسی بات زندگی میں ہو، اگر تجھے خطا کار پھسلائیں کہ آ ہمارے ساتھ شامل ہو جا، تو ان کی بات نہ مان، کبھی بھی رضامند نہ ہو، ان کے ساتھ نہ جا۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ برے آدمیوں پر، بد آدمیوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں غریب ہوں،
یا کوئی اور میرے جیسا غریب ہو سکتا ہے، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو سکتی ہے، کسی کا بہت بڑھیا اور اعلیٰ گھر ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس انسان نے یہ گاڑی کیسے خریدی ہے، کیسے اس نے ترقی کی ہے، کیسے وہ اس مقام تک پہنچا ہے، یہ ہم نہیں جانتے اور نہ سمجھتے اور نہ جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے، یہ والا گھر میرے پاس ہونا چاہیے، اس جیسا اکاؤنٹ میرا ہونا چاہیے، اس جیسی میری رہت بہت ہونی چاہیے، ہمارا گھریلو سٹائل ایسا ہونا چاہیے، یہ ساری سہولتیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو انسان کے دل میں یہ لالچ آتا ہے، یہ خواہش، یہ طلب پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جہاں سے آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ناجائز ذرائع استعمال کر کے۔ وہ ناجائز ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ تعلیم ہمیں ارد گرد کے دوستوں سے ہی ملے گی۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے، اے میرے بیٹے فسادیوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، اے میرے بیٹے فسادیوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ۔ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں فتور پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ان کا وتیرہ ہے، دوسروں کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں پیٹ دوں، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں، جس سے چاہوں جو کچھ چاہوں لوٹ لوں۔ تو ایسے لوگ دنیا میں ہیں، فسادی لوگ، فساد برپا کرنے والے لوگ، لڑائی جھگڑا کروانے والے لوگ، چغل خور لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، فسادیوں کی صحبت میں مت بیٹھ، نہ بیٹھ ان کے پاس، کیونکہ اگر تو ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی تعلیم تجھ میں آ جائے گی۔ وہ بھی برا سوچتے ہیں، تیرا تفکر بھی برا ہو جائے گا، وہ بھی برے کام کرتے ہیں، تیری زندگی میں بھی برے اعمال آ جائیں گے، انہیں تو سزا ملے گی ہی ملے گی، تو بھی ان کی سزا میں حصہ دار بن جائے گا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ فسادیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ مقدس پولس فرماتے ہیں کرنتھیوں کے نام خط، پہلا خط، اس میں بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، انسان خواہ کتنا بھی اچھا ہو، اس میں کتنی بھی اچھی عادات پائی جاتی ہوں، اگر مذہبی بات کر لیں کہ وہ صبح سویرے اگر اٹھ کے وہ چرچ جاتا ہے، صبح سویرے وہ دعا کرتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، گیت گاتا ہے، اگر اس کی دوستی، اس کی یاری ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو چرچ آنا پسند نہیں کرتے، تو وہ اسے لے کر کسی اور طرف چلے جائیں گے، اور اس کی یہ اچھی عادت، خدا کو روزانہ صبح سویرے سلام کرنے والی عادت، خدا کے ساتھ ملاقات کرنے والی عادت، خدا کے کلام کو پڑھنے والی عادت، خدا کی بات کو سمجھنے والی عادت اس کی زندگی سے نکل جائے گی، اور یہ بری صحبت، اس کے برے دوست، اس کے غلط دوست اسے خدا سے دور لے جائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اچھے دوستوں کی اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ اس سے ہماری صحبت اچھی ہو اور ہم اچھے انسان بن سکے۔ خدا ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے یوئیل نبی کے ذریعے، اے میرے بندو مقدس محفل فراہم کرو، اے میرے بندو مقدس محفل فراہم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو اپنے پاس بٹھانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تاکہ جب محفل پاک ہو، مقدس ہو، اچھی مجلس ہو، ہمارے دوست اچھے ہوں، تو ہمیں اچھی تعلیم ملے۔ زبور نمبر 1 یعنی پہلا زبور اس بات کو سمجھنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔
اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم برے لوگوں سے بچ سکتے ہیں اور اچھے لوگوں کی یاری دوستی کو اختیار کر سکتے ہیں، صحبت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا۔ تیسری بات، اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ یہ 3 باتیں کی گئی ہیں اس میں، بنیادی طور پر ایک ہی آیت ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے محفل کو، مجلس کو، پھر مجلس میں سے ہمیں صلاح ملے گی اور پھر ہم عمل کریں گے، راہ پر چلیں گے۔ تو اس کو اگر ہم پہلے لے آئیں کہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں ہم نے نہیں بیٹھنا، تو وہاں پر ہمیں ایسی تعلیم ملے گی مذاق کی، جھگڑے کی، فساد کی، دوسروں کی انسلٹ کرنے کی، بے عزتی کی، تو پھر ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ یعنی ٹھٹھا بازوں کی مجلس اختیار کرنے والا انسان مبارک نہیں ہو سکتا۔ فسادیوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا برپا کرنے والا انسان خدا کو پسند نہیں، اس لیے کہ محفل اور مجلس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، محفل اور مجلس سے ہمیں صلاح ملتی ہے، اور وہی صلاح پھر ہماری زندگی کی راہ بن جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی کبوتر باز ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہ شوق نہ پالیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چوری چکاری کرنے والا انسان ہے، ڈکیٹ ہے، ڈاکو ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں تو وہ ہمیں نہ کہے کہ یہ جی اسلحہ پکڑیں، یہ تھیلا پکڑیں۔ وہ ہمیں اپنا شاگرد بنائے گا اور ہمیں اپنا کام سکھانا شروع کرے گا۔ اسی طرح اچھی باتیں بھی ہیں، اگر ہم کسی مذہبی رہنما کے ساتھ ہیں تو ہمیں دعا کرنا سکھائے گا، ہمیں گیت گانا سکھائے گا، خدا کا کلام پڑھنا ہمیں سکھائے گا، اچھی اچھی باتیں سکھائے گا، جھوٹ سے ہمیں نفرت سکھائے گا اور سچ بولنے کی ہمیں تعلیم دے گا کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کو اپنائیں، خدا سے پیار کرنا سیکھیں۔ دنیا عارضی ہے، یہ مٹ جائے گی، اس لیے ہم نے دوسروں سے پیار کرنا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں اچھی محفل سے، مقدس محفل سے ملے گی۔ تو محفل ہمیں صلاح دیتی ہے اور صلاح ہمیں راہ پر چلاتی ہے، یعنی جیسی محفل ویسی صلاح اور ویسی ہی پھر راہ ہمیں منزل تک لے کے جاتی ہے۔ وہ منزل غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ منزل درست بھی ہو سکتی ہے، وہ منزل تباہی اور بربادی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ بحالی اور خوشحالی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم دوستوں کے چناؤ میں ہمیشہ اچھے دوستوں کا چناؤ کریں، اچھی محفل میں، مقدس محفل میں بیٹھیں، وہاں سے ہمیں پاک صلاح ملے گی، اچھی صلاح ملے گی، بہترین مشورہ ملے گا، اور ہماری زندگی کی راہ بھی درست ہو جائے گی، ہماری زندگی کا چلن بہتر ہو جائے گا، ہمارا چال چلن بہتر ہو جائے گا، ہماری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات، ایک ایک کلمہ، ہمارا کلام بہتر ہو جائے گا، اور دوسرے میں پسند کریں گے کہ یہ خدا کا بہت اچھا بندہ ہے، خدا کی بہت اچھی بندی ہے جو دوسروں کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے۔ مسیح خدا میں عزیزو، ضروری ہے کہ ہم اچھا بننے کے لیے خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، خدا کی پاک باتوں کو جانیں، اور خوشی کو ہم خدا میں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، خدا کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے پاس ہمارے لیے خوشی نہیں ہے۔ اگر ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا کی شریعت کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، یہ ہماری ہدایت کرے گا کہ بیٹے یہ طریقہ اختیار کر، یہ طریقہ خوشی کو جاننے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے زیادہ اچھا ہے، یہ تجھے خوش بھی کرے گا اور خدا کا کلام تجھے خوشحال بھی کرے گا، یہ تجھے مصیبت میں سے، آزمائش میں سے نکال لے گا اور دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرے گا، بحال بھی کرے گا۔ تو یہی خدا کا کلام ہے جو ہمیں بچا لیتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بحال کرتا ہے۔ پھر ہم زبور پہلے میں ہی پڑھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی شریعت میں سے خوشی کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے۔
وہ ان لوگوں کی مانند ہیں، ایسے درختوں کی مانند ہیں جو پانی کی نہروں کے کنارے پر لگائے گئے ہیں۔ یعنی نہر کے کنارے پر لگا ہوا درخت، اسے ہر وقت کانٹینیوسلی بلا تعطل، بلا ناغہ اسے خوراک ملتی ہے۔ زمین میں سے اپنی خوراک لیتا ہے، سورج کے ذریعے اپنی توانائی لیتا ہے، پانی کے ذریعے اپنی توانائی لیتا ہے اور اپنے لیے خوراک بناتا ہے، بلا ناغہ، بلا تعطل، مسلسل اسے خوراک ملتی جاتی ہے۔ اور جب خوراک ملتی جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی میں زرد پن نہیں آتا، اس کی زندگی خراب نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں سوکھا پن نہیں آتا، اور نہ ہی اس کے پتے مرجھاتے ہیں، نہ ہی اس کے پتے گرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے اور پھل لانے سے نہیں تھمتا، پھل لانے سے نہیں تھکتا۔ اس کی زندگی ہمیشہ پھلدار رہتی ہے اور دوسروں کو سایہ بھی دیتا ہے اور دوسروں کو پھل بھی دیتا ہے۔ یہ جو اچھا انسان ہے یہ بھی اسی درخت کی مانند ہے جو کہ پانی کے نہروں کے کنارے پر لگایا گیا ہے۔ اس کی زندگی بھی دوسروں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ یہ اچھا انسان دوسروں کا فائدہ ڈھونڈتا ہے، یہ اچھا انسان دوسروں کے لیے سایہ بن جاتا ہے، یہ اچھا انسان دوسروں کو پھل دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کو خدا کے پاس لا کر خوشی محسوس کرتا ہے، دوسروں کو خدا کا کلام سنا کر خوشی کرتا ہے، دوسروں کو خدا کی باتیں بتا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ ایسا انسان ہے جو خود بھی خدا کے پاس پہلے آتا ہے، پھر دوسروں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ اور سبب بنتا ہے۔ لیکن مسیح خدا میرے عزیزو، جو شریر لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں ہے لیکن تباہی اور بربادی والی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ شریر خدا کی حضوری میں، خدا کے سامنے اور اس دنیا میں بھی قائم نہیں رہیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہیں بنانا۔ خدا کہتا ہے یہ بھوسے کی مانند، توڑی کی مانند اڑ جائیں گے، جیسے تنکے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی گندم کی گہائی کو دیکھا ہے، ہارویسٹنگ، گندم کی ہارویسٹنگ کو دیکھا ہے، گہائی کو، تو پھر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ جو گندم کے دانے ہوتے ہیں، اناج کے دانے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ گرتے جاتے ہیں۔ ان کا چونکہ وزن ہوتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتے نہیں ہیں، لیکن جو ڈنٹل ہوتے ہیں گندم کے، جو توڑی بعد میں بن جاتی ہے، بھوسا بعد میں بن جاتا ہے، اس کا کوئی اپنا وزن نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جو گندم کا اناج ہے، جو اچھے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، وہ اس کی مثال ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے، جبکہ جو شریر لوگ ہیں وہ بھوسے کی مانند ہے، توڑی کی مانند ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ نہیں دیتے، ان کا کوئی اپنا وزن ہی نہیں ہوتا، نہ ان کی بات کا وزن ہے، نہ ان کے کردار کا وزن ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی محفل میں بیٹھنا ہے تاکہ ہمیں اچھی صلاح ملے، اچھے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اچھی محفل کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہمیں نیک صلاح ملے، اچھی صلاح ملے۔ اچھی صلاح ملے گی تو خداوند میں میرے عزیزو ہم اچھی راہ کا انتخاب کر لیں گے، اور اچھی راہ لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس کے آگے جو منزل ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی منزل ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، ٹھٹھا بازوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، مذاقیوں کی محفل میں نہ بیٹھیں، بے عزتی کرنے والے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، عزت دار لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ وہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو عزت کرنا سکھائیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے نیک صلاح لیں تاکہ ہماری زندگی نیک ہو جائے، ہم نیک راہ پر چلیں اور آخر کار ہم خدا تک پہنچیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے تاکہ آپ بھی اور میں بھی خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اسے اپنے دل میں رکھیں، اسے اپنے دماغ میں اتار لیں اور اس پر عمل کریں، نیک راہ پر چلیں، خدا کی خدمت کریں، خدا کے لوگوں کی خدمت کریں۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔